إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي واجب الاحترام برادران اسلام عزیز ساتھیو، حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اللہ حکم الحاکمین رب العالمین خداوند قدوس ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام، صلاۃ و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید ولد آدم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتی گرامی پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ عنوان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران کیسے تھے، حاکم کیسے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرتے، احکام الہی کے مطابق فرماتے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے۔ دنیا پر نظام عدل کو غالب کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی محنتیں کی، بڑی جستجو کی۔ تو حکمران ایسا ہونا چاہیے جو عادل ہو، منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، کیونکہ سیرت طیبہ ہمیں یہی درس دیتی ہے، یہی عمل سکھلاتی اور بتلاتی ہے کہ تمہارے آقا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عادل تھے، منصف تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ہم ان کے اندر عدل کریں، ان سے انصاف کریں۔ وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو، وہ ہمارے اولاد کا معاملہ ہو، ہمیں ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عدل اور انصاف کا پیمانہ تو یہ تھا
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کے درمیان عدل فرماتے تھے، انصاف فرماتے تھے، اور یہ چیز بڑی مشکل ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تم نہیں کر سکتے، عدل تم نہیں کر سکتے، بیویوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے، لیکن کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی انصاف فرماتے، رات کی باریاں تقسیم کرتے، ہر چیز برابر تقسیم کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے اللہ ظاہری چیز میں نے برابر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کی ہے، باقی دلوں کا معاملہ میرے اللہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو اتنے بڑے عادل، اتنے بڑے منصف، تو ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں چاہیے کہ جتنی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ہم ان کے اندر انصاف کریں۔ اولاد کے درمیان بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان بھی عدل کرو، انصاف کرو۔ پھر ہم اس معاملے کے اندر بھی بڑی کوتاہی کا شکار ہیں۔ ایک بیٹیاں اور بیٹیوں کے درمیان فرق دنیا کر رہی ہے، ناانصافی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، اور پھر بیٹوں کے درمیان بھی ہم سے ناانصافی ہوتی ہے، بعض کو بعض چیز دیتی ہیں اور کچھ کو کچھ اور چیز دیتے ہیں، بعض کا حق ہم غصب کر لیتے ہیں، بعض کا حق کسی ایک کا حق دوسرے کو حق دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں عدل کی اگر میں آپ کو بات بتلاؤں تو اگر دنیا کے اندر آپ اپنی پراپرٹی، اپنی مال تقسیم کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ قانون جو ہے سامنے رکھنا پڑے گا کہ جتنا بیٹے کو دے رہے ہو اتنا بیٹی کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ دنیا کے اندر اپنے جیتے جی اپنی پراپرٹی تقسیم کر رہے ہو، مال دے رہے ہو، تو آپ کو یہاں پر یہ عدل اور انصاف کا ترازو قائم کرنا پڑے گا کہ جتنا آپ بیٹے کو دے رہے ہو اتنا بیٹی کو دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے لڑیں گے، پیچھے ایک دوسرے کو ماریں گے، لہذا بیٹی کو تھوڑا بہت دے کے راضی کر لو، باقی پراپرٹی بیٹوں کے درمیان تقسیم کر لو۔ یہ ناانصافی اور ظلم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا درس نہیں دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نظام عدل کو ایسی بہترین سطح پر لانا چاہتے تھے کہ ایسی مثالیں ہیں کہ آپ سن کے اور دنگ رہ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے منصف تھے، بڑے عادل تھے۔ تو ہمیں اس صفت کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے درس کو، اس سنت کو، اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ آؤ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو عہدے اور منصب دیا کرتے تھے۔ اس عہدے اور منصب دینے میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام عدل اور انصاف سے کام لیتے تھے۔ جو اہل ہوتا جس عہدے کا، جس منصب کا، اسے اس عہدے پر، اس منصب پر فائز فرماتے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو عہدے دیتے ہیں، سرکاری عہدے دیتے ہیں، منصب دیتے ہیں، آپ مجھے کیوں نہیں عطا فرماتے؟ مجھے کیوں نہیں کوئی سرکاری عہدہ عنایت فرماتے، منصب فرماتے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر خود فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سنیے گا میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا رد عمل تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضرب بیدہ علی منکبیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے کندھوں پر ہاتھ مارا، اپنے ہاتھ کی ایک ضرب لگائی میرے کندھوں پر۔ ثم قال یا ابا ذر، پھر فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، انک ضعیف، تو کمزور ہے۔ اولاہما امانۃ، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ ذمہ داری، یہ ایک امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنِدَامَةٌ، قیامت کے دن یہ عہدہ، یہ منصب، یہ ذمہ داری رسوائی اور ذلت کا سبب ہوگی۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا،
اللہ یہ کہ جس نے اسے اس کے حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ لیا اور اس پر انصاف کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہا، اس کی ذمہ داری انصاف کے ساتھ نبھاتا رہا، یہ شخص بچ جائے گا۔ جو ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے اس کو اگر اس نے حق ادا کر دیا یہ تو بچ جائے گا، وگرنہ یا ابو ذر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کمزور ہیں، آپ ضعیف ہیں، آپ یہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صحابی، یہ تو ایک تھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا سوال کرنا کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح، کس وجہ سے بعض کو دی جاتی ہے بعض کو نہیں دی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کو پرکھتے، جس کے اندر اہل ہوتا، اہلیت ہوتی، اسے کوئی ذمہ داری دیتے، لیکن صحابی کوئی عہدے کا خواہش مند لالچ مند نہیں ہوتا تھا، اس کے کاندھوں پر ذمہ داری آتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ میرے کاندھوں پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے، اس کو نبھانے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عہدوں پر ان لوگوں کو رکھتے، منصب ان لوگوں کو دیتے جو اہل ہوتے تھے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا، یہ سنت نبوی ہے، یہ درس نبوی ہے، یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حاکم کو، سربراہ کو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ گھر کا سربراہ ہو، ادارے کا سربراہ ہو، کسی بھی چیز کا سربراہ ہے تو اس کو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تب آپ کامیاب ہیں۔ اب گہرائی سے غور کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ایسے گر بتلا رہے ہیں، آپ کو ایسی نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے، آپ گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آپ قابل حکمران بھی ہیں، آپ قابل گھر کے سربراہ بھی ہیں، آپ معتبر بن جائیں گے، آپ معزز بن جائیں گے، آپ کامیاب ترین سردار و سربراہ بن جائیں گے۔ کیونکہ دنیا کے اندر، دنیا کفر بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ حاکم ہے، دنیا کے اندر جتنے حاکم گزرے ہیں ان حاکموں کے اندر، ان بادشاہوں کے اندر، ان منصفوں کے اندر اگر کسی کا نام سر فہرست ہے تو وہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عدل کا نظام ہو، وہ سچائی کا نظام ہو، وہ قانون نافذ کرنے کا نظام ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ گر مل رہے ہیں، ہمیں یہ پوائنٹ مل رہے ہیں، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہم اس تربیت کو اپنائیں، ہم ان حدیثوں کو اپنے جسم پر اپلائی کریں، اپنی زندگی میں اس پر اس پر عمل کریں، کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، وہ کاروباری معاملات ہوں، وہ ہمارے فیکٹری کے معاملات ہوں، دکان کے معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت فرمانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگلی حدیث، اگلی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو منصب عطا کرتے، کسی کو ذمہ داری دیتے، اس کو چھوڑ نہیں دیتے، اس کا مواخذہ کرتے رہتے، اسے پوچھ گچھ کرتے رہتے۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ابن عتب اس کا نام تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زکوٰۃ کا عامل بنایا تھا، وہ زکوٰۃ جمع کیا کرتا تھا، زکوٰۃ لوگوں کے پاس جاتا، ان سے زکوٰۃ لے کر آتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتا، بیت المال میں جمع کرتا۔ تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ مال جو ہے یہ زکوٰۃ کا ہے اور یہ میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتا تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ تجھے تحفے ملے ہیں؟ تو اگر ماں باپ کے اپنے باپ کے گھر میں ہوتا، اپنے ماں کے گھر میں ہوتا، وہاں لوگ تجھے تحفہ بھیجتے۔ اپنا مال جو بطور عامل عوام نے تیرے پاس جمع کرایا ہے تو وہ بھی بیت المال کا ہے، یہاں پر اپنا مال الگ سے جمع کر رہا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ گچھ کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اگر کسی نے زکوٰۃ کے مال میں سے کوئی چیز لی ہوگی، وہ اونٹ ہو، وہ بیل ہو، وہ بکری ہو، وہ کوئی بھی چیز ہوگی، اس کے کاندھوں پر وہ سوار ہوگی، قیامت کے دن وہ اٹھا کے اس کو لائے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو منصب دیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، اس کو یوں چھوڑ نہیں دیا، اس کی پوچھ گچھ کرتے رہنا چاہیے، اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی عدل کے قریب ہے، یہ بھی ایک حاکم کے لیے، ایک سربراہ کے لیے ضروری ہے۔ اسے دونوں کا فائدہ ہے، جس کو آپ نے عامل بنایا ہے، جس کو آپ نے عہدہ دیا ہے، وہ بھی خبردار رہے گا، وہ بھی سستی اور کوتاہی سے دور رہے گا، اور معاملات بھی بہتر چلتے رہیں گے۔ آؤ اگلی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ، یہ وہ خوبیاں ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھی۔ آپ کیسے حکمران تھے، یہ خوبیاں ساری حکمران کے اندر ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی خوبی بطور حکمران کیا تھی کہ غریبوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، غربا مساکین کی دیکھ بھال کرتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ خود پڑھایا کرتے تھے لوگوں کا، کیسا بھی بندہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، تاجر ہو، غلام ہو، مسلمان ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جو ہے جنازہ پڑھاتے، الا یہ کہ جس کے اوپر قرض ہوتا اور قرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی، کوئی ذمہ داری نہ اٹھاتا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، نماز جنازہ۔ باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ لیکن آخری دور کے اندر جب فتوحات ملی، مال بیت المال کے اندر جمع ہوا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو بھی مسلمان فوت ہوگا وعلیہ دین، اس پر قرض ہوگا تو وہ میں ادا کروں گا۔ وہ مال چھوڑ کے جائے گا، اس کے وارث ورثاء کا ہے، اس کے اہل والوں کا ہے، اس کے گھر والوں کا ہے، اگر مقروض گیا ہے تو میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ یہ ایسے حکمران تھے۔ اس طرح پھر میرے بھائیوں، میں تو کہا کرتا ہوں، میں تو آپ کو بتلایا کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر یوں ہی مر مٹنے والے نہیں تھے صحابہ، بچے گھر بار چھوڑنے والے نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی محبت دی تھی، بڑی عزت دی تھی، ان کو بڑی بہترین کی تربیت فرمائی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غربا مساکین کی دیکھ بھال فرماتے۔ اگلی صفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غربا مساکین کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلموں کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ بھی بیمار ہوتا مسلمانوں کا چاہے غیر مسلموں کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ پڑتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے اس کی بیمار کو پرسی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہی انس بن مالک فرماتے ہیں، وَيُجِيبُ دعوت المملوک، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے والا کوئی غلام ہوتا، غلام معاشرے کا کمزور ترین انسان، غلام یوں سمجھے کہ ہم نوکر، لیکن نوکر سے بھی وہ اور نیچے درجہ ہوتا ہے غلام، اگر یہ غلام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے اس کے پاس۔ دعوت دی ہے اس نے، میرا کام ہے، میں نے اس کی دعوت کا، چاہے پانی پلا دے، چاہے تھوڑی سی کھجوریں کھلا دے، دعوت دی ہے اس نے، میں نے جانا اس کے پاس۔ اللہ اکبر، یہ ایسے حکمران تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر اس حوالے سے آخری بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملک و ملت کے محافظ تھے، ہر طرح سے حفاظت کرتے، عوام کی حفاظت فرماتے، خطے کی حفاظت فرماتے، حدود اللہ کی حفاظت فرماتے، ہر طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام محافظ تھے، اسلام کے بھی اور ملک کے بھی حقیقی محافظ تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے اندر ایک خوفناک آواز سنائی دی گئی، لوگ بھاگے دوڑے، خوف کے عالم میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، دشمن نے حملہ کر دیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، لوگ بھاگ پڑے، لیکن
انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ سب سے آگے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس آواز کی طرف جا رہے تھے۔ بہادر، نڈر، لیڈر، حکمران، قوم کے محافظ، خطے کے محافظ، سب سے پہلے گئے۔ اور کس عالم میں گئے تھے؟ فرماتے کہ ابو طلحہ کا گھوڑا آپ علیہ السلام نے لیا، جس کے اوپر کوئی زین نہیں تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا۔ گھوڑا اس کی اوپر کوئی چیز نہیں تھی جو زین کسی جاتی ہے، جو کجاوا رکھا جاتا ہے، کہ کپڑا کوئی وغیرہ جو ہے چیز رکھی جاتی ہے، پھر سوار اس کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ کائنات کے امام اس آواز کی طرف گئے، اس گھوڑے کو لیا، گھوڑے کے اوپر کچھ نہیں ہے، اور دوڑتے ہوئے جا گئے ہیں، واپس آئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام عوام سے کہہ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اہل مدینہ سے کہہ رہے ہیں، ڈرو مت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، لوگوں کو دلاسا دے رہے ہیں کہ میں ہوں تمہاری حفاظت کے لیے، میں دیکھ آیا ہوں، میں معاملات کی چھان بین کر کے آیا ہوں، کوئی تکلیف والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، ڈرے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے کئی آپ علیہ السلام کے اندر صفات تھی بطور حکمران۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کو اپنائیے۔ ایک اور عنوان شروع کرتے ہیں۔ اس وقت اس دور کے اندر، ان حالات کے اندر ہمیں یہ چیز بڑی پریشان کر رہی ہے، ہر انسان کو بڑا پریشان کر رہی ہے۔ کون سی چیز؟ معاشی بحران، معیشت کا بحران، بھوک اور افلاس، مہنگائی۔ ہر بندہ اس کا رونا رو رہا ہے، چیز بیچتے ہوئے بھی رو رہا ہے، چیز خریدتے ہوئے بھی رو رہا ہے۔ آپ لینے چلے جاؤ مارکیٹ میں، گوشت لینے چلے جاؤ، کوئی بھی چیز لینے چلے جاؤ، آپ اسے ایک لفظ بول دو، تھوڑی رعایت کر دیں، ایسی داستان آپ کو سنائے گا، ایسی رڑیاں کرے گا کہ مہنگائی کا طوفان ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے مہنگائی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، اسی وجہ سے مہنگائی ہے۔ اور پھر ہم نے اس چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ آؤ پہلی چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مہنگائی کے اسباب کیا ہیں، معاشی بحران کے اسباب کیا ہیں، کیوں یہ معیشت کا بحران ٹوٹ پڑا ہے ہمارے اوپر۔ 50 والی چیز 150 کے اندر مل رہی ہے۔ کبھی سوچا ہے غور و فکر کر کے؟ ہم پتہ نہیں کس کو قصوروار ٹھہرا رہے، کس کو ذمہ دار قرار دے رہے۔ آؤ قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے؟ کہیں ہم خود تو ذمہ دار نہیں مہنگائی کے، معاشی بحران کے ہم خود تو ذمہ دار نہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے، قرآن کی بات پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا قرآن مجید کی بات کا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کھولیے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اسی بات کو سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کر لے گا، منہ موڑ لے گا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، معاشی بحران اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ کون؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، عمل کے لیے پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ ہمیں تو یہی بتلایا گیا ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے، بہت ہے۔ ایک مرتبہ روزانہ 20 سال ہو گئے سورہ یاسین پر گزارا ہے، کیوں؟ اس سے برکت آئے گی، گھر میں خیر آئے گی، بھلائی آئے گی، بس یہی کافی ہے، سورہ یاسین کافی ہے، صبح پڑھ لینی ہے، بس آگے کوئی قرآن کو دہرانا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، ہر کوئی جواب اپنے دل میں اپنے رب کو دے، کیا رب کا قرآن کس لیے اترا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ کس لیے نازل کیا گیا؟ یہ اللہ کا ذکر ہے،
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت تلک اس کی میں حفاظت کروں گا، قیامت تلک یہ قائم رہے گا، موجود رہے گا تمہارے پاس، اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اس کی حفاظت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یاسین تو پڑھتے پڑھتے ہمیں یاد ہو گئی۔ او میرے بھائیوں، قیامت تک جو بندہ زندہ رہے گا اس کے لیے حجت ہوگا کہ قرآن تیرے پاس تھا، تیرے گھر میں تھا، تیری زبان میں موجود تھا، اردو سندھی ہر زبان میں موجود تھا، تو اس کو رب کا پیغام اترا تھا، نبی علیہ السلام کی ذات پر اترا تھا، 23 سال کے عرصے میں اترا تھا۔ چاہتا اللہ رب العالمین تو ایک کتاب کی شکل میں نازل کر دیتا، تیرے گھر میں موجود ہوتا، تو چند سورتیں پڑھ لیتا، لیکن ایک آیت اترتی، نبی علیہ السلام عمل کرتے، صحابہ عمل کرتے، صحابہ اپنے بیوی بچوں کو سکھلاتے، پھر اگلی آیت اترتی اس پر عمل کرتے۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن مجید کو دیکھ کر اسے پڑھا ہو، رب کا پیغام سمجھا ہو، ہے کوئی ایسا دن؟ وہ قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیے، سمجھنے کے لیے پڑھیے۔ ناظرہ ہم کئی مرتبہ ختم کر چکے ہیں، آئیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اس کو سمجھیے، رب کا پیغام ہے۔ اپنے ہم خاندان کے پیغام ہمارے پر میسج موصول ہوتا ہے، وائس آتا ہے، ہم اس کو بار بار سنتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ الفاظ اس نے شارٹ استعمال کیے ہیں، اس نے الفاظ بڑے مختصر استعمال کیے ہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کہنا کیا چاہتا ہے میرا دوست، میرا بھائی جس نے وائس کیا ہے، جس نے واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کو بار بار سنتا ہوں کہ اس کا مقصد سمجھ سکوں میں۔ اللہ کے پیغام کے مقصد کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے میرے بھائی؟ نہیں کی کوشش ہم نے۔ رب کا قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، دور ہو گیا، اس پر معاشی بحران ٹوٹ گیا۔ لگا لو زور، کوشش کر لو، ختم کر لو اپنے معاشی بحران کو، لیکن اللہ کی طرف سے غور کرو، اللہ نے پیدا کیا ہے، رب نے پیدا کیا ہے، وہی بیان فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، میرے بندو، تمہارے پر جو معاشی بحران ہے اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کے اندر جو ہے اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، معیشت کا جو ہے مہنگائی کا رونا روتا روتا دنیا سے چلا جائے گا، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، مولا میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، بصیرت والا تھا، میری بہترین آنکھیں تھی، دنیا کی رنگت میں نے دیکھی تھی، اللہ آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھی، قرآن آیا تھا، تو نے اسے بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے، ہم تجھے یاد نہیں کریں گے، تیری طرف دیکھیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ دوسرا سبب، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، حتیٰ کہ میرے بھائیوں ہماری نافرمانیاں، ہماری گناہ اتنے ہیں، عذاب اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 45 کے اندر؟ فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهَ بِمَا كَسَبُوا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہ تو اتنے ہیں، تمہاری نافرمانیاں اتنی ہیں، اگر میں ان سب کا مواخذہ کرنا چاہوں، سب کا، پہلی آیت کے اندر کیا تھا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ دنیا کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، قحط سالی ہے یا مختلف عذاب ہے، وہ بعض گناہوں کا بعض حصہ ہے، اس لیے دیا جاتا ہے تھوڑی سی سزا تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑ لوں، کتنے جرم ہیں ہمارے میرے بھائیوں، جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم کئی طرح کے، ہم اپنے آپ کو ہر بندہ جس فیلڈ میں اس میں سوچ لے کہ میں کتنی برائیاں کرتا ہوں، کتنی رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا اگر میں ساری کی پکڑ کر لوں، ساری گن کے میں تم سے دنیا کے طرف جو ہے بدلا لوں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا تم تو سارے ختم ہو جاؤ، لیکن زمین پر جتنے رینگنے والے جانور ہیں، وہ جو ہے جانور ہوں، وہ پرندے ہوں، وہ درندے ہوں، وہ سانپ ہوں، وہ کیڑے مکوڑے بچھو ہو، ہزاروں کی تعداد میں یہ قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوقات کی جتنی قسمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری ختم ہو جائے، تمہارے گناہوں کا بدلہ، جرم تمہارے اتنے ہیں، اگر ان سب کا مواخذہ کرنا چاہوں تو تم تو تباہ ہو جاؤ، لیکن زمین پر کوئی رینگنے والی چیز نہ بچے۔ تو اگر چاہتے ہم کہ ہمارے اوپر سے یہ معاشی بحران ختم ہو، یہ رزق کی تنگیاں ختم ہو، یہ مہنگائی کے طوفان ختم ہو، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ ہم اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کو شب و روز اس کا مطالعہ کریں، اللہ کے پیغام کو پڑھنے کی، سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ابتدا کریں گے، شروعات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔